صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضرت آمنہ بیان کر رہے ہیں. فرماتی ہیں لوگوں جب میرا بیٹا محمد پیدا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے اپنے بیٹے کو جنم دیا تو کیسا تھا؟ اب یہ حضرت آمنہ بتا رہی ہے کیسا تھا. فرماتی ہے بدأتہ مکحولا مدہونا مسرورا مطیبا مختونا ساجدا للہ رافعا یدیہ الی السماء. فرمایا جب میرا بیٹا مصطفیٰ اس دنیا میں تشریف لایا تو میں نے آنکھیں دیکھی تو سرمے لگے تھے، سبحان اللہ. سر دیکھا تو تیل ملے، جسم دیکھا تو عطر لگے تھے، ناف دیکھی تو کٹی تھی، ہونٹ دیکھ کے تو ہنس رہا تھا، سر دیکھا تو سجدے میں تھا، ہاتھ دیکھ کے تو اٹھا کر امت کی بخشش کی دعا کر رہا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. آپ فرماتی ہیں وَدَعْتُهُ مَقْهُولًا، جب حضور کو میں نے جنم دیا تو آنکھیں دیکھی تو سرمے لگے تھے، بال دیکھے تو تیل ملے تھے، ہونٹ دیکھا تو ہنس رہا تھا، جسم دیکھا تو خوشبو لگی تھی، ناف کٹی ہوئی تھی، سر دیکھا تو سجدے میں، اور ہاتھ امت کی بخشش کے لیے اٹھا کے دعا. سبحان اللہ. امام الانبیاء کے غلام، یہ جو بات میں نے سنائی آپ کو کہ سرمے لگے ہوئے تھے، تیل لگے ہوئے تھے، عطر ملے ہوئے تھے، ہونٹ پہ مسکراہٹ تھی، ناف کٹی ہوئی تھی اور سر سجدے میں تھا اور ہاتھ اٹھے تھے. یہ میلاد کس نے بیان کیا ہے؟ حضور کی امی جان. یہ حضرت آمنہ بیان کرتی، محدث ابن جوزی نے لکھا. اب میں جو بات آپ کو سمجھانے لگا ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ حضرت آمنہ نے 1500 سال پہلے مکے میں یہ بات بیان کی تھی جب انہوں نے دیکھا کہ میرا بیٹا اس طرح کا پیدا ہوا ہے کہ سرمے لگے اور عطر ملے. سمجھ رہے ہیں بات؟ اس وقت مکہ تو کافروں سے بھرا تھا. پھر حضور جب 40 سال کے ہوئے تو اعلان نبوت کیا، پھر حضور نے کلمہ پڑھایا، خوش بخت لوگوں نے کلمہ پڑھا. تو حضرت آمنہ نے جب حضور کو جنم دیا تھا اور یہ میلاد بیان کیا تھا حضرت آمنہ نے. اب مجھے بتائیے کہ یہ میلاد ان سے سن کر یاد کس نے رکھا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. یہ بات آج ہم تک پہنچی ہے نا. لغاری بلوچہ میں آج سنا رہا ہوں 15 صدیاں پہلے جو حضرت آمنہ نے سنائی. تو سوال یہ ہے آمنہ کے گھر کی بات ہمارے گھروں تک کیسے پہنچی؟ سبحان اللہ. انہوں نے جو حضور کا میلاد پڑھا تھا وہ سن کے یاد کس نے رکھا؟ کافروں نے یا صحابہ نے؟ سبحان اللہ. بولیے نا. دشمنوں نے یاد رکھا یا صحابیوں نے؟ صحابیوں نے یاد رکھا. تو صحابہ نے سنا حضرت آمنہ سے، پھر سنایا اپنی اولاد کو صحابہ نے، انہوں نے پھر آگے سنایا، انہوں نے آگے سنایا. تو امام الانبیاء کے غلاموں 15 صدیاں پہلے تمہارے میرے نبی کا وہ میلاد جو آمنہ نے پڑھا تھا آج وہی میں تمہاری مسجد میں پڑھ رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہے ہر دور میں تاجدار کائنات کا میلاد مسلمانوں سے بیان کرتے رہے. تو یہ بات ہم تک پہنچی. اور پھر توجہ طلب یہ بات ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ سرما لگا ہوا، سر دیکھا تو سجدے میں تھا. یہ بات لائق توجہ. سر دیکھا تو سجدے میں تھا. اب فرماتی ہیں میں حیران ہوئی کس بات پہ؟ اس بات پہ کہ عمر بچوں والی ہے، ابھی پیدا ہوا. عمر بچوں والی ہے، کام نبیوں والا دکھا. یہ سجدے کرنا تو نبیوں کا کام ہے. ابھی پیدا ہوئے ابھی سجدہ کر رہا ہے. میں اس بات پہ حیران ہوئی. اور فَأَدْنَيْتُ أُذُنِي عِنْدَهَا، میں نے کان کری کہ یہ سجدے میں کیا کہہ رہا ہے. اب فرماتی ہیں فَسَمِعْتُ، تو میں نے سنا وہ سجدے میں کہہ رہے تھے وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأُمَّتِكَ، مولا میری امت کے گناہ معاف کر دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان و عظمت مصطفیٰ. سجدے میں دعا کر رہے، ساجد للہ، سجدہ اللہ کو کر رہے تھے، مگر امت کی بخشش کی دعا کر رہے، مولا میری امت کو بخش دے.
ساجدا للہ. تمام مفسرین نے لکھا، سیرت نگاروں نے، کہ حضور اللہ کو سجدہ کر رہے تھے. اب مجھے یہ بتائیں، کسی بھی عالم سے پوچھ لیں کہ کیا ناپاکی کی حالت میں اللہ کو سجدہ کرنا جائز ہے یا حرام ہے؟ اور بچہ جب پیدا ہوتا ہے پاک ہوتا ہے ناپاک ہوتا ہے؟ وہ تو ماں کو بھی ناپاک کر دیتا ہے، اس پر رطوبت لگی ہوتی ہے، خون لگا ہوتا ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ناپاک ہوتا ہے کہ پاک ہوتا ہے؟ اور سجدہ جو ہے وہ ناپاکی کی حالت میں کرنا حرام. پر امام الانبیاء آتے ہی سجدے میں. تاجدار کائنات نے بتا دیا، نادان مجھے اپنے جیسا نہ سمجھ. تو پیدا ہو تو ناپاک ہوتا ہے، میں پیدا ہوں تو ایسا پاک ہوتا ہوں کہ میرے قدموں کی برکت سے رب پوری زمین کو مسجد بنا دیتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ. ابھی کوئی فرق نہیں حضور میں اور ہم میں. تصور کریں نا آپ امام الانبیاء کے غلاموں. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ کا سجدہ اس وقت تک نہیں ہوتا کہ جب تک 5-6 چیزوں کا علم نہ ہو. یہ سننا غور سے، جو سجدہ کر رہا ہے نا اللہ کو، شریعت کا حکم، اسے معلوم ہونا چاہیے میرا جسم پاک ہے کہ نہیں. جو رب کو سجدہ کر رہا ہے اسے خبر ہونی چاہیے میرے کپڑے پاک ہے کہ نہیں. جو رب کو سجدہ کر رہا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے جہاں سجدہ کر رہا ہوں وہ جگہ پاک ہے کہ نہیں. جس جگہ پہ سجدہ کر رہا ہوں یہ خبر ہونی چاہیے وہ جگہ پاک ہے کہ نہیں. اور جو سجدہ کر رہا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے میرا قبلہ کس طرف ہے. اور جو سجدہ کر رہا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے میں نے سجدے میں پڑھنا کیا ہے. اور جو سجدہ کر رہا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے میں نے سجدہ کرنا کس کو ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا تو حضرت آمنہ فرماتی ہے میرا لال آتے ہی رب کے سجدے میں گرا تھا. حضور آتے ہی رب کو سجدہ کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے امام الانبیاء جانتے ہیں میرا جسم بھی پاک، آقا جانتے ہیں میرے کپڑے بھی پاک، آقا جانتے ہیں جہاں سجدہ کر رہا ہوں وہ جگہ بھی پاک، آقا جانتے ہیں میرا قبلہ کس طرف ہے، رسول جانتے ہیں میں نے سجدے میں پڑھنا کیا ہے، وہ جانتے ہیں میں نے سجدہ کرنا کس کو ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ جو ماں کے پیٹ سے اتنے علم لے کے آیا ہے جب اس پہ وحی اتری ہوگی تو علم کا حال کیا ہوگا. واہ واہ. ابھی تو قرآن نہیں نازل ہو رہا، ابھی تو ماں کے پیٹ سے تشریف لائے اور آتے ہی امام الانبیاء سجدے میں گر گئے اور آنکھوں میں سرمے لگے ہوئے اور عطر ملے ہوئے اور تیل لگے ہوئے اور ہاتھ اٹھا کے امت کی بخشش کی دعا کر رہے ہیں. امام الانبیاء کے غلاموں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا اس دنیا میں آتی امت کی بخشش کی دعا کر کے بتا دیا کہ میں آنکھ نبی نہیں بنا، میں نبی بن کے آیا ہوں. اس دنیا میں آنکھ نبی نہیں بنا، میں نبی بن کے آیا ہوں. اسی لیے تو دنیا میں آتے ہی امام الانبیاء امت کی بخشش کی دعا فرما رہے تھے. اور پھر امام الانبیاء نے بتا دیا کہ اللہ کا سجدہ کتنا ضروری ہے. سبحان اللہ. آج اگر ہم حضور کا میلاد منائیں اور نمازیں چھوڑ دیں، یعنی سجدے نہ کریں، سجدے چھوڑ دیں، تو بتاؤ پھر ہمارے میلاد منانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ جس ہستی کا میلاد منا رہے ہیں اس نے تو دنیا میں آتی سب سے پہلے رب کو سجدہ کیا اور میلاد منانے والے ہی سجدہ چھوڑ دیں. یہ ہماری نادانی ہے. کچھ وہ ہیں جو سجدہ کرتے نہیں، نماز نہیں پڑھتے، اور کچھ وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں مگر یہ نہیں دیکھتے آگے کون کھڑا ہے. اللہ اکبر. واہ واہ واہ. یہ نہیں دیکھتے آگے کون کھڑا ہے اور ان کا عقیدہ یہ کہ اب ساڑھی تو سارے پیچھے ہو جانا. بڑی عجیب بات ہے. کہتے ہیں ہماری سب کے پیچھے ہو جاتی. مجھے بتاؤ بغیر وضو کے نماز ہوتی؟ نہیں. کیوں نہیں ہوتی؟
کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. اللہ اور اس کا رسول بتاتے ہیں وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو نماز اس لیے نہیں ہوتی وضو کے بغیر کہ رب رسول بتاتے ہیں تم وضو کرتے ہو. اور نادان یہ بھی تو رب رسول بتاتے ہیں آگے بد مذہب ہو تو پیچھے سنی کی نماز نہیں ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لجپال لجپال پیر سیال پیر سیال شان و عظمت مصطفیٰ علماء اہل سنت. امام الانبیاء اس دنیا میں تشریف لاتے سب سے پہلے اپنے رب کو سجدہ کرتے. اور شریعت کا یہ مسئلہ یاد رکھیں. مکہ میں آپ پڑھی ہے سخن گسترانہ بات. یاد رکھیے شریعت کا مسئلہ. جس مقتدی کو یہ معلوم ہو کہ میرے امام جو آگے امام کھڑا ہے اس کے کپڑوں کو گندگی لگی ہے اس کی نماز اس کے پیچھے ہو جائے گی؟ کسی عالم سے پوچھیں. جس مقتدی کو پتا ہو نا کہ میرے امام صاحب کے کپڑوں کو گندگی لگی ہے تو وہ اگر پڑھے گا نا اس امام کے پیچھے اس کی نماز نہیں ہوگی. اسے معلوم ہے میرے امام کے کپڑوں کو گندگی لگی ہے. بات پلے پڑ رہی ہے نہیں پڑ رہی؟ سبحان اللہ. اور اگر یہ معلوم ہو کہ کپڑے گندے ہیں تو مقتدی کی نماز نہیں ہوتی امام کے پیچھے. اور اگر مقتدی کو یہ بتاؤ کہ اس کا عقیدہ گندا ہے تو نماز کیسے ہوگی؟ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے یاد رکھو جو شریعت نے قانون دیے ہیں نا وہ سب مانو گے تو مسلمان بنو. سبحان اللہ. یہ نہیں کہ مرضی کے مان لیے جو مرضی کے بوجھ پڑتا ہے وہ چھوڑ دیا. یہ ذہن میں رکھیں. امام الانبیاء کے غلام تو آقا دو جہاں اس دنیا میں تشریف لاتے ہی اپنے رب کے سجدے میں گرے. اور جب حضور معراج پہ گئے تو سجدے تحفے میں گئے. سبحان اللہ. ہم جو اہل سنت ہیں ہم حضور کا جلسہ معراج بھی کرتے ہیں جلسہ میلاد بھی کرتے ہیں. معراج پر تحفے میں سجدے ملے اور میلاد پر حضور سب سے پہلے خود سجدے میں گرے. تو جب حضور کا معراج بھی منائے اور میلاد بھی اور نماز نہ پڑھے بتاؤ اس سے بڑا بد نصیب کون؟ اللہ. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے فاروق اعظم کے بیٹے کننا اذا فقدنا الرجل فی الفجر والعشاء اسانا به الظن. اب فرماتے ہیں جب ہم صحابہ کے دور کی بات کر رہے ہیں کہ ہم جب کسی بندے کو دیکھتے نا کہ اس نے فجر بھی نہیں پڑھی فجر کی نماز بھی اور عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی تو ہمیں شک ہونے لگتا کہ یہ منافق تو نہیں ہے. اللہ اللہ. کیونکہ تین قسم کے لوگ تھے. یا پکے کافر تھے جو اندر سے باہر تک کافر تھے, یا پکے مومن تھے جو اندر سے باہر تک مومن تھے, یا منافق تھے جو بظاہر مومن تھے بباطن کافر تھے. تو صحابہ کہتے ہیں جو فجر کی نماز چھوڑ دیتا اور عشاء کی چھوڑ دیتا ہمیں شک ہونے لگتا یہ منافق تو نہیں ہے. جو صرف دو نمازیں چھوڑتے صحابہ اسے منافق سمجھتے, اور آج ہمیں دیکھ لیتے تو ہمیں کافر سمجھتے کہ ہم پانچوں چھوڑ بیٹھے ہیں. خدا کے لیے محمد عربی کے غلاموں نمازی بن جاؤ جنہیں سجدوں کا معلوم ہے کہ رب کے سجدے کتنے ضروری ہیں اور سجدے کی کتنی شان ہے. ان کا حال یہ ہوتا ہے. لاہور میں مجھے معلوم ہوا کوئی بزرگ تھے, ان کی آنکھوں کا آپریشن ہوا تو ڈاکٹر نے منع کیا کہ 3 دن نا سجدہ نہیں کرنا آپ نے, کیونکہ سجدے میں سر جھکائیں گے تو آنکھوں پہ بوجھ پڑے گا, ٹانکیں نکل نہ جائیں یا درد نہ شروع ہو جائے, تو اشارے سے نماز پڑھ لیں. 3 دن آپ نے سجدہ نہیں کرنا. تو ان کے گھر والے کہتے ہیں کہ 3 دن اس بزرگ نے اشارے سے نماز پڑھی, سجدہ نہیں کیا, مگر 3 دن روٹی بھی نہیں کھائی. ہم حیران ہوئے, ہم نے کہا بابا جی ڈاکٹر نے سجدے سے منع کیا ہے روٹی سے تو منع نہیں کیا, تو آپ نے روٹی کیوں چھوڑ دی؟ تو وہ رونے لگ گئے, فرمانے لگے بات یہ ہے کہ جسے سجدہ نہیں کرنا اس کا رزق کھاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. اور میرے بھائی وہ صرف 3 دن کی بات تھی. تو خود سوچ, تو ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کی دیواروں تک اس کی روزانہ نعمتیں کھاتا ہے, اسی کے سجدے چھوڑ بیٹھا ہے. وہ صرف 3 دن کی بات تھی.
کہ جسے سجدہ نہیں کرنا اس کا رزق کھاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. آج ہم کس درجے میں؟ آبادی کی اکثریت وہ نماز چھوڑ چکے ہیں، اور جو نماز نہیں پڑھتے نا، جان بوجھ کے نہیں پڑھتے، ان کا خاتمہ خراب ہو جاتا ہے. یہ زندگی حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ حضور غوث اعظم سے بھی پہلے گزرے. آپ تصور کریں کہ وہ دور کیسا ہوگا کہ غوث اعظم سے بھی پہلے کا دور گزرا ہے. ان کے ہاتھ پر ایک کفن چور نے توبہ کی. آپ نے اس سے پوچھا بھائی جرم کیا کرتا ہے؟ اس نے بتایا کہ میری پوری زندگی میتوں کے کفن چوری کرنے میں گزری. میں جنازہ بھی پڑھتا ہوں، کفن دفن میں بھی شریک ہوتا ہوں میت کو، پھر وہاں نشان لگا کے آ جاتا ہوں. دنیا جب رات کو سو جاتی ہے تو میں قبرستان میں جاتا ہوں اور سر کی طرف سے ہٹا کے مٹی اور سلیں ہٹا دیتا ہوں، تو پورا کفن اتار لیتا ہوں اور بازار میں بیچ دیتا ہوں. تو پوری زندگی میری اسی دھندے میں گزر گئی. لیکن آج مجھے خیال آیا کہ میں نے بھی مر جانا ہے، تو کیوں نہ اس کی بارگاہ میں توبہ کروں. اللہ سبحان اللہ. حضرت با یزید رونے لگ گئے، فرمایا پھر بھی وقت پہ آ گئے، اب بھی وقت پہ آ گئے، ابھی لیٹ نہیں ہوئے تھے، اب بھی وقت پہ پہنچے ہو، کیونکہ تیرے گناہ کم ہیں، اس کی رحمتیں اب بھی زیادہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے اسے توبہ کروائی، پھر اس سے پوچھ لیا آپ نے، بتاؤ کہ زندگی میں کتنی مسلمان میتوں کے کفن چوری کی. وہ دھاڑے مار کے رونے لگا. اس نے کہا حضرت میں اب جھوٹ نہیں بولتا، توبہ کر چکا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم 1000 مسلمان میتوں کے کفن چوری کی. 1000 مسلمان میتوں کے کفن چوری کی. تو حضرت با یزید پوچھنے لگے اب مجھے بات بتا کہ تو نے 1000 مسلمان میتوں کے کفن چوری کیے، ان میں سے کتنی میتوں کے منہ قبلے کی طرف تھی؟ کیونکہ تو قبر کھولتا تھا نا بعد میں، تو میت کو جب دفن کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ اس کا منہ کر دیتے ہیں قبلے کی طرف. با یزید پوچھنے لگے بتا قبرستان میں 1000 قبریں تو نے کھولی اور کفن چوری کی، کتنی میتوں کے منہ قبلے کی طرف تھی؟ اس کی چیخ نکلی، کہنے لگا اللہ کی عزت کی قسم جھوٹ نہیں بولوں گا، 1000 میں سے صرف 2 کے منہ قبلے کی طرف، اللہ باقی سب کی گردنیں مروڑ کر چہرے پھیر دیے گئے. کیوں پھیرے گئے؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا جب دنیا میں منہ ادھر نہ تھا، یہ 5 وقت اذان سنتے تھے اور در ہوٹلوں پہ حکے کے کش لگاتے رہتے، تاش کی بازی نہیں چھوڑتے تھے، نماز چھوڑ دیتے. جب دنیا میں منہ ادھر نہ تھے تو قبر میں کیوں رہنا؟ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا گردنیں مروڑ دو، چہرے پھیر دو قبلے سے. میرے آقا کے غلاموں یاد کرو، یہ حضرت با یزید کا دور غوث اعظم سے پہلے کا دور. اس دور میں ابھی گھروں میں ٹی وی نہیں تھے، ابھی ٹچ موبائل نہیں تھے، ابھی فلمی میگزین نہیں تھے، ابھی بے حیائی کا یہ ماحول نہیں تھا، ابھی یہ بے غیرتی کے منظر نہیں تھے. تو 1000 میں سے 2 بچے ہیں، اب معلوم نہیں وہ 2 بھی بچتے ہیں کہ نہیں بچتے ہیں. کہ بوڑھے لوگ بھی اندر ہوٹلوں پہ تاش کی بازی نہیں چھوڑتے، نماز چھوڑ دیتے. گھروں میں مائیں بہنیں بیٹیاں اپنی گپ شپ نہیں چھوڑتی، ٹی وی پر ڈرامہ نہیں چھوڑتی، نماز چھوڑ دیتی. جوان لڑکے کرکٹ میچ نہیں چھوڑتے، اپنے اڈے پہ اپنی گپ شپ نہیں چھوڑتے، نماز چھوڑ دیتے. آنکھ تو بند ہونے والی ہے، جس کی آنکھ بھی بند ہوگی اس کو اٹھا کر قبرستان میں پھینک دیں. دیر تو اتنی لگنی ہے، دبا کے چل دیے، مٹی میں نہ دعا نہ سلام. ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کا. تنہائی میں بیٹھ کے نا ذرا تصور کریں کہ آج ہماری اگر روح نکل جائے، گھروں میں کتنے کپڑے ہیں، ہماری کتنی چیزیں ہیں، الگ ہماری الماریاں، الگ بکسے ہیں، الگ ہماری چیزیں پڑی ہیں، لیکن آنکھ بند ہونے کی دیر. کوئی بھی ہم میں سے مر جائے گھر میں تو گھر والے تھوڑی دیر چیخیں چلائیں گے، پھر ایک بندہ ہوش میں آئے گا، تھوڑا سا سنبھلے گا، وہ کہے گا اب فون بھی تو کرو نا، برادری کو فون کرو، اس کا جنازہ کب پڑھنا، برادری کو بتاؤ کہ مر گیا. برادری کو فون کھڑک جائیں. جس گھر میں فون کرو گے وہ گھر والے اس وقت تک فون بند نہیں کریں گے
जब तक ये नहीं पूछेंगे बताओ जनाजा कितने बजे, ओए होए पूछते हैं कि नहीं पूछते? तो हर बिरादरी वाला पूछ रहा है बताओ इसको घर से कब निकालोगे। ओए होए अल्लाह। दूसरे लफ्जों में ये पूछ रहा है जिस घर को बनाने के लिए उसने बाइयों की जमीनें दबाई थी, उसने हलाल और हराम की तमीज खत्म की थी, अपनी कब्र गंदी की थी, जिस घर को बनाने के लिए रिश्वत लेता रहा, हराम खोरी करता रहा, आज उस घर में उसे चंद मिनट टिकने नहीं देते। ओए होए और हर कोई पूछ रहा है कब निकालोगे इसे घर से। तो ये तो हकीकत है हमारी। हमारा हाल क्या है? और इमाम उल अंबिया के गुलामों, जितने चौधरी मलक मार राजे महाराज जितना बड़ा बन जाए, लेकिन अगर मोहम्मद अरबी का गुलाम नहीं है तो मैं बताऊं कब्र में क्या होना है। ये साइंस की तहकीक है, साइंटिफिक रिसर्च बता रहा हूं आपको। मैयत को जब कब्र में रख देते हैं ना, तो मैयत की ओजरी में जो गिलाजत रह जाती है, बाज लोग हैं जिन्हें गुस्ल देते हैं ना तो पेट मलते हैं तो फिर जिस्म से गिलाजत निकलती है मैयत की, उनका जिस्म फिर गंदा हो जाता है, तो कुछ ना कुछ गिलाजत अंदर रह जाती है ओजरी में। तो क्या होता है कि चंद दिनों के बाद वो जो गिलाजत अंदर रह जाती है उसमें कीड़ा पैदा हो जाता है, जैसे गटर में कीड़े पैदा होते हैं। और वो कीड़ा क्या करता है, जो कीड़े पैदा हो जाते हैं ना, वो कीड़ा फिर उसके जिस्म को खाने लग जाता है। उसकी अपनी गिलाजत से पैदा होने वाला कीड़ा उसका जिस्म खाता है, क्योंकि उसने तो भूख मिटानी है। कीड़ा पैदा हो चुका, अब वो क्या खाएगा जी है, वो उसका गोश्त खाता है। तसव्वुर करो हमारी हकीकत क्या है जिस पर हम तकब्बुर करते हैं। सबसे पहले अपनी ही गिलाजत में पैदा होने वाला कीड़ा वो हमारी जुबान खाएगा, हमारे रुखसार खाएगा, हमारे जिस्म का गोश्त खाएगा। लेकिन आज अकड़ इतनी है कि ऐसे लगता है गर्दन में सरिया आ गया है। और आखिर ये होने वाली, आखिर ये है हर बंदे का अंजाम। लेकिन ये किसका है? जिसका ताल्लुक मदीने से नहीं जुड़ा, जो मोहम्मद अरबी का गुलाम नहीं बना, जो ताजदार कायनात का वफादार नहीं था, जिसने शरीयत अपनाई नहीं थी, उसकी अपनी गिलाजत का कीड़ा उसका पूरा जिस्म खा जाए, वो कीड़ों की खुराक बन जाए। लेकिन अगर कोई अमीरुल मुजाहिदीन जैसा आशिक रसूल होगा, वो व्हील चेयर पे बैठने वाला, वो जिसने करोड़ों सीनों को इश्क मोहम्मदी की भट्टी बना दिया, वो आशिक रसूल। इमाम उल अंबिया के गुलामों, हमारी आंखें देखती हैं, बड़े बड़े अमीर मर जाते हैं, जो मैयत होती है ना उसके नाक से खून बहने लग जाता, रुई, और मुंह यहां से बांध दिया तो सर से कपड़ा गुजार। क्यों? अगर मुंह न बांधा जाए तो मुंह खुल जाता है और यहां से गंदी रतूबत बहने लग जाती है, और मैयत अकड़ जाती है लकड़ी की तरह, रंगत बदलने लग जाती है, जिस्म से गिलाजत निकल आती है। बड़े बड़े मर जाए उनका ये हशर होता, मगर वो आशिक रसूल, वो जो मुस्तफा की इज्जत के लिए जिया और इज्जत के लिए मरा, 3 दिन तक उसकी मैयत पड़ी रही है, नाक में रुई भी नहीं डाली हुई, चेहरा बांधा हुआ भी नहीं, मैयत का रंग भी नहीं बदला। और 3 दिन के बाद जनाजा उठा तो दुनिया ने देखा आज भी उसका चेहरा गुलाब और मोतिये को शर्मा रहा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद, जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मदीने से आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, नादान देख, नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे। अल्लाह की आंखों से दिखा चुका है कि नहीं दिखा चुका? अब भी समझ ना आए तो फिर कौन समझाएगा? 3 दिन तक मैयत पड़ी रही और तीसरे दिन जनाजा उठा तो चेहरा गुलाब और मोतियों को शर्मा रहा। क्यों? इस बंदे ने जिंदगी भर हुजूर के दीन का, इसने जिंदगी भर हुजूर के नामूस के तहफ्फुज़ में पहरा दिया, और फिर ताजदार कायनात इसको कितनी इज्जत दे गए, कितनी इज्जत दे गए।
دھرنے میں بولتا تھا امیر المجاہدین لگتا تھا، جنازہ اٹھتا ہے امیر المومنین لگ رہا تھا۔ آواز آ رہی ہے حضور سے وفادار بن جاؤ، حضور کے وفادار بن جاؤ۔ یہ زندگی تو 4 دن کی ہے، کھیل ختم ہونے والا۔ ایک بزرگ نے نا آئینے میں دیکھا، داڑھی ساری سفید ہو گئی تو رونے لگ گئے اور فرمانے لگے کہ تھوڑی باقی رہ گئی پیارے، تھوڑا رہ گیا کھیل، دیپک بجھنے والا ہے۔ تھوڑی باقی رہ گئی پیارے، تھوڑا رہ گیا تیل، وہ دیپک بجھنے والا ہے، اب کیسے ہوگا کھیل؟ اب کھیل ختم ہو گئے، اب قبر ہے، قیامت، اس کے لیے کتنوں نے تیاری کر رکھی۔ امام الانبیاء کے غلاموں، حضور کی حدیث پاک ہے اذا مات حامل القرآن، جب قرآن والا فوت ہوتا ہے، جو خود پڑھے یا اپنی اولاد کو قرآن پڑھائے، جب قرآن سنے، تعلق ہو قرآن کے ساتھ، امام الانبیاء فرماتے ہیں جب قرآن پڑھنے پڑھانے والا فوت ہوتا ہے اور اس کا جنازہ پڑھا کے میت لے جاتے ہیں نا قبر کی طرف، کہ اب قبر میں میت رکھیں، تو ابھی قبر میں میت رکھتے نہیں ہیں کہ تمہارے میرے نبی فرماتے ہیں قبر کی مٹی کو اللہ آواز دیتا ہے، مٹی کو آواز دیتا ہے، لا تاکل لحمہ، چودھری مر جائیں، ملک مر جائیں، وزیر مر جائیں، بادشاہ مر جائیں، قبر کو آواز نہیں دیتا اللہ۔ یہ کون فوت ہوا کہ آج قبر کو آواز آ رہی ہے؟ یہ ٹوٹے مسلح پہ مصطفیٰ کا قرآن پڑھتا تھا، دنیا گانے سنتی تھی، یہ قرآن سنتا تھا، دنیا ڈولک سنتی تھی، یہ قرآن سنتا تھا۔ قرآن پڑھنے والا فوت ہوا ہے تو ابھی قبر میں نہیں اترا، اللہ قبر کی مٹی کو آواز دیتا، لا تاکل لحمہ، اے قبر کی مٹی خبردار، جو آ رہا ہے اس کے جسم کو نہیں چھیڑنا ہے، سبحان اللہ، اس کے جسم کو نہیں چھیڑنا۔ قبر کی مٹی اللہ کو کیا جواب دیتی؟ یہ بھی توجہ طلب۔ سبحان اللہ، جب اللہ کا حکم تھا کہ تو نے جو تیرے اندر آ رہا ہے نا اس کے جسم کو نہیں کھانا ہے، تو جواب 2 ہی بنتے تھے جو ہماری عقل میں آتے ہیں، کہ مٹی عرض کرتی مولا نہیں کھاؤں گی، تیرا حکم آ گیا میں نہیں کھاؤں گی۔ دوسرا جواب یہ تھا کہ مولا مجھے تیرے حکم کے بعد پتہ چل گیا کہ میرے اندر تیرا کوئی خاص بندہ آ رہا ہے، عام نہیں ہے، کوئی خاص آ رہا ہے، تو تیرا حکم آ گیا تو مجھے پتہ چل گیا، اب میں جسم نہیں کھاؤں گی۔ یہ 2 ہی جواب بنتے تھے، مگر حدیث پڑھنے لگا ہوں قبر کی مٹی اللہ کو کیا کہتی ہے؟ جب اللہ کہتا ہے نا جو آ رہا ہے اس کا جسم نہیں کھانا، تو قبر کی مٹی اللہ کو کہتی کیف آکل لحمہ وکلامک فی جوفی، مولا میں اس کا جسم کھا کیسے سکتی ہوں جس کے سینے میں تیرا قرآن رہتا تھا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو قبرستانوں کی مٹی کو بے خبر نہ سمجھو، تم اڈوں ہوٹلوں پہ جو کچھ کرتے ہو مٹی کو بے خبر نہ سمجھو، مٹی جانتی ہے قبرستانوں کی میرے اندر مصطفیٰ کا غدار آ رہا ہے یا وفادار آ رہا ہے۔ قبرستانوں کی مٹی جانتی ہے میرے اندر گانے سننے والا آ رہا ہے یا رسول کا قرآن سننے والا آ رہا ہے۔ اس لیے اپنی نہ سلوکیوں میں، بسوں میں، ٹرکوں میں اور ٹریکٹروں پر گانے بند کر دو، ہر وقت تلاوت قرآن سنا کرو۔ آپ اندازہ کریں کہ اگر ہماری سلوکیوں، بسوں اور ہوٹلوں میں اور گھروں میں ہر وقت قرآن ہی چلتا رہے کتنی رحمتیں نازل ہوتی۔ عزت قرآن سے ملتی ہے، قرآن سے ملتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، منبر پہ نہ حضور نے 1500 سال پہلے اپنی ایک حسرت بیان کی تھی حضور، آقا نے فرمایا تھا میری ایک حسرت، سب صحابہ کو بتائی، صحابہ نے آگے بیان کی اور آج تک کتابوں میں ہے۔ وہ بندہ آج دیکھیں 15ویں صدی ہے، کتنا خوش بخت ہوگا جو 15 صدیاں پہلے حضور نے حسرت کی تھی نا، آج امتی وہ حسرت پوری کر دے، اور ہم کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کون سی حسرت؟ امام الانبیاء منبر پہ فرما رہے تھے، یہ سورہ ملک ہے نا قرآن پاک میں، اس کے 2 رکوع ہیں اور ٹوٹل آیتیں کتنی ہیں؟ 30 آیتیں، صرف 2 رکوع، چھوٹی سی سورت، سورہ ملک، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ امام الانبیاء نے منبر پہ فرمایا احب ان تکون هذه السورۃ فی قلب کل رجل وامرأۃ من امتی۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ میری حسرت ہے، اے میرے امتیوں، تمہارے نبی کی یہ حسرت ہے
کہ یہ سورہ ملک میرے ہر امتی کے سینے میں چلی جائے. سبحان اللہ. کیا مطلب؟ فرمایا میری طلب ہے میرا ہر امتی سورہ ملک کو زبانی یاد کر لے. سبحان اللہ. یہ میری طلب ہے. حضور نے فرمایا بندہ جتنا بھی نالائق ہو نا، اگر صبح سے شام تک ایک آیت سورہ ملک کی پڑھتا رہے، تھوڑی تھوڑی دیر بعد پڑھتا رہے، شام تک اسے ایک آیت یاد ہو جائے. اور 30 آیتیں مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں، تو مہینے میں اس کو پوری سورت یاد ہو جائے. سبحان اللہ. روزانہ ایک آیت یاد کرنا، صبح سے شام تک پڑھتا ہے، اور حضور کی حسرت پوری ہو جائے. سبحان اللہ. آقا فرماتے ہیں میری حسرت ہے کہ یہ سورت میرے ہر امتی کے سینے میں چلی جائے. کیوں؟ یہ یاد رکھیے، بزرگوں کا، یہ فقیروں کا ٹوٹکا. ہم اتنے بدعمال ہو چکے ہیں، کسی وقت بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. آیا ہوا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آیا. کبھی نا برے حکمران، نالائق حکمران بھی رب کا عذاب ہوتا ہے. کبھی کہیں زلزلہ آتا ہے، رب کا عذاب بن جاتا ہے. کہیں بارشیں برستی ہیں، رب کا عذاب. کہیں سیلاب کے ذریعے عذاب آتا ہے، کہیں زلزلوں کے ذریعے عذاب آتا ہے. یہ اس کے عذاب کی مختلف صورتیں ہیں. کسی وقت بھی عذاب اتر سکتا ہے. لیکن اولیاء فرماتے ہیں، فقیر فرماتے ہیں کہ جس بندے کو سورہ ملک یاد ہونا، یا روزانہ قرآن سے دیکھ کر پڑھتا ہو، دیکھ کر بھی پڑھ سکتا ہے، اور وہ بندہ یہ کام کر لے کہ جس دن پہلی رات کا چاند نظر آئے، مہینے کا پہلے دن چاند نظر آئے، پہلی رات، اور وہ چاند کو دیکھ کر نہ سورہ ملک پڑھ لے. سبحان اللہ. بس چاند کو دیکھ لے، گھر اندر بیٹھ کے پڑھ لے، یا سامنے زبانی یاد ہے تو چاند کو دیکھ کے پڑھ لے، اس کے سامنے کھڑا ہو. تمام اولیاء کرام، امام الانبیاء کے غلام، وہ بیان کرتے ہیں کہ مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں، اور اس کی 30 آیتیں ہیں سورت میں. اور پہلی رات کا چاند دیکھ کر جو بندہ پڑھ لے، اگر اس مہینے میں آسمان بھی زمین پہ گر جائے، اس کا بال بھی ٹیڑھا نہیں ہونے دے گا اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ. اس کی ایک ایک آیت مہینے کے ایک ایک دن کی محافظ بن جائے گی. واہ. اتنی بڑی طاقت رکھتی ہے سورہ ملک. تو آج اگر اپنی گاڑیوں سے ہم گانوں کی کیسٹیں نکال دیں اور دوسری تمام سیڑھیاں ختم کر دیں، اور ہر وقت آتے جاتے لاہور جانا ہے، پنڈی جانا ہے، جدھر سفر کرنا ہے، قرآن سنیں، سورہ ملک سنیں، سن کر بھی آپ کو یاد ہو جائے. اور امام الانبیاء کے غلاموں، حضور کی حسرت پوری ہو جائے. تو یہ صورتیں اور یہ چیزیں ہمارے زندگی میں اعمال کا حصہ ہونی چاہیے. جو پڑھ نہیں سکتے سن تو سکتے ہیں. آج کل تو ریکارڈنگ میں ہے، ٹچ موبائلوں میں ہر چیز مل رہی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بن جائیں. دیکھو نا، یہ تو ہماری خوشی ہے کہ ہم جنڈیاں لگا کے بیٹھے، ہم نے سجاوٹ کی ہے، یہ ہماری خوشی ہے کہ ہمیں حضور مل گئے. لیکن مدینے کی طرف منہ کر کے پوچھو آقا ہماری خوشی تو ہو رہی ہے، آپ بتائیے آپ کی خوشی کیا ہے؟ آپ کس شے سے خوش ہوتے ہیں؟ امام الانبیاء کی گویا آواز آتی ہے، شریعت پڑھو تو سمجھ آئے گی. آقا بتاتے کہ تو جلوس لے کر بازاروں گلیوں میں نکلا، یہ تیری خوشی تھی. آذان سن کر 5 وقت مسجد نماز پڑھنے آتا تو وہ میری خوشی تھی. تو نے لنگر کھایا، وہ تیری خوشی تھی. اور رمضان کے فرض روزے رکھ لیتا تو وہ میری خوشی تھی. یہ ذہن میں رکھیے. دیکھنا یہ ہے حضور کس شے سے خوش ہوتے ہیں. تو حضور شریعت پر عمل کرنے سے خوش ہوتے ہیں. یہ ہماری خوشی ہے کہ ہمیں حضور مل گیا. اس لیے میرے آقا کے غلاموں پیغام یہ ہے کہ تاجدار کائنات کے ساتھ اگر تعلق مکمل بنانا چاہتے ہو کہ کبھی ٹوٹنے نہ پائے، تو حضور کا میلاد مناتے جاؤ، شریعت اپناتے جاؤ. ان 2 چیزوں کے بغیر کبھی رابطہ محکم نہیں ہوگا حضور کے ساتھ، مستحکم نہیں ہوگا. اللہ رب العزت میرے محترم بھائی حضرت علامہ حافظ محمد اقبال صاحب کو اور ان کے تمام دوستوں کو، آپ تمام آنے والوں دارین کی برکتیں اور نعمتیں عطا فرمائے، اور ہم سب کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عملاً سچا غلام بنائے، اور سب کی پیشانیوں کو سجدوں کا نور عطا کرے. وما علینا الا البلاغ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں